اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ لقد علمت تبلیغ الرسالات و اتمام العداد وتمام الکلمات وعندنا اہل البیت ابواب الحکم وضیاء الامر۔ ناظرین قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 152 میں امیر المومنین نے دین خداوندی کا مکمل علم حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا، اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور ایک دین میں کئی فرقوں کا باطل کی ملاوٹ ہونے کا ثبوت ہے، اور جس نے علی علیہ السلام اور اہل بیت سے دین نہیں لیا ان کے لیے غور کا مقام ہے، اور قیامت کے لیے تیاری کا حکم۔ جسے اپنی عقل فائدہ نہ دے دوسروں کی عقل فائدہ نہیں دے سکتی۔ وارثوں کی پوزیشن اور جہنم کا ذکر اس خطبے میں ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ میں نے وہ پورا علم حاصل کیا ہے جس میں اللہ کے تمام پیغامات کا پہنچانا بھی ہے، اللہ کے کیے ہوئے تمام وعدوں کو پورا کر دکھانا ہے، اور اللہ کے تمام کلمات کو پورا اور مکمل کرنا بھی ہے۔ اور ہم اہل بیت کے پاس حکمت خداوندی کے تمام دروازے اور دین کی پوری روشنی ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ تمام شریعتیں اور قوانین ایک ہیں، اور دین کی تمام راہیں مستحکم اور ہم آہنگ ہیں۔ جس نے اس دین سے متعلق تعلق رکھا وہ دین سے وابستہ ہوا اور دین سے مستفید ہوا، اور جو اس کے خلاف ٹھہرا وہ گمراہ اور ندامت سے دوچار ہوا۔ اس دن کے لیے اعمال خیر بجا لاؤ جس روز کے لیے ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے، اور جس روز تمام خفیہ باتیں بھی آزمائی جائیں گی۔ جسے اپنی ذاتی عقل اور موجود عقل فائدہ نہ دے سکے اس کو دوسروں کی عقلیں جو اس سے دور اور قابو سے باہر ہیں اسے فائدہ پہنچانے سے عاجز اور ناکام رہیں گے۔ تم اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جس کی گرمی بہت سخت ہے اور اس کی تہ بہت نیچے ہے، اور اس کی پوشاک لوہے کی چادروں سے بنی ہے، اور وہاں پینے کا سامان پیپ اور لہو ہے۔ خبردار ہو کر سنو کہ اللہ کے قائم کیے ہوئے وہ زبانیں جو کسی آدمی کو ذکر خیر سے یاد کرے اس مال سے بہت بہتر ہیں جو وراثت میں ایسے لوگوں کے لیے چھوڑا جائے جو اس کا ذکر اور حمد و ثنا نہ کرے۔ خطبہ نمبر 153۔ اس خطبے میں غیبی اطلاعات پر مولا نے بیان کیا ہے کہ ایک ایسا لشکر جو گرد و غبار نہیں اڑاتا، نہ شور و غبار کرتا ہے، نہ لگاموں کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، نہ گھوڑوں کی ہنہناٹ کی آوازیں بلند ہوتی ہے، فوجیوں کے پیر شتر مرغ کی طرح بے آواز، ان کے ہاتھوں قتل ہونے والوں پر رونا اور بین نہیں ہے، اور گمشدگان کو ڈھونڈا نہیں جاتا۔ ان فوجیوں کے چہرے چمڑا چڑھائے ہوئے ڈھالوں جیسے، علم غیب کیا ہے اور نبی کی دی ہوئی خبریں علم غیب میں شمار نہیں ہوتی، اور حضرت علی علیہ السلام دنیا کو انہیں گرانے والے تھے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اے احنف، یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسی فوج کو لیے چلا رہا ہے جس کے بڑھنے میں گرد و غبار بلند نہیں ہوتی ہے، اور شور اور دھواں دھار
چیخ و پکار نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی لگاموں کی کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی گھوڑوں کی انہناٹ بلند ہوتی ہے، اور نہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نکلتی ہے، اس لیے کہ ان کے پیر گویا شتر مرغ کی طرح ہے۔ افسوس ہے تمہارے ان آباد گلی کوچوں اور بازاروں پر، اور تمہارے سجائے ہوئے آراستوں مکانوں پر، جن کے چبے مردار اور گدھوں کے پروں کی طرح کیے ہیں، اور جن کے سہارے ہاتھیوں کی سونڈوں کی طرح چبھوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کے ہاتھوں برباد ہوں گے جن لوگوں کے مقتولوں پر نالو فریاد نہیں کیا جاتا، اور جن کے گمشدگان کو ڈھونڈا نہیں جاتا۔ میں وہ شخص ہوں جو پوری دنیا کو منہ کے بل گرا سکتا ہوں، اور دنیا کی تمام اقدار پر قادر ہوں، اور اس حالات کو اسی کی آنکھوں سے دیکھنے والا ہوں، اور یہ بھی اس صورتحال کی مانند ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے ایک ایسی قوم کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے کھال چڑھائے ہوئے ڈھالوں کی طرح کے ہیں، اور ریشم اور دیبا کے لباسوں میں آراستہ رہتے ہیں، اور صحیح نسل کے اصیل گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں۔ وہاں اس قدر خون ریزی اور قتل و غارت اور لاشوں کے ڈھیروں ہوں گے کہ زخمی ہو جانے والوں کو مقتولوں کی لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا، اور قتل سے بچ نکلنے والے لوگ گرفتار ہو جانے والوں سے تعداد میں بہت کم ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کو تو علم غیب عطا کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت علیہ السلام ہنسے اور اس شخص کو بتایا کہ اے قبیلہ کلب کے بھائی، جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ علم غیب نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ مجھے ایک صاحب علم کی طرف سے تعلیم دیا گیا تھا۔ اور علم غیب کے متعلق اتنا سمجھ لو کہ علم غیب تو علم یعنی مخصوص گھڑیوں کا علم اور ان چیزوں کا علم غیب ہے جن کو اللہ نے خود گن کر بتایا، اور فرمایا کہ یقیناً خاص گھڑیوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ چنانچہ وہی پاکیزہ ہستی جانتی ہے کہ عورتوں کے ارحام میں نر ہے یا مادہ ہیں، بد شکل ہیں یا خوبصورت ہیں، سخی ہیں یا کنجوس ہیں، لوگوں کو بدحالی میں مبتلا کرنے والے ہیں یا سعادت مند اور خوشحالی پھیلانے والے ہیں، اور یہ کہ کون جہنمی ہے اور کون جنت میں جا کر نبیوں کا ساتھی بنے گا۔ بہرحال یہ علم غیب جسے کوئی بھی خود بخود جان نہیں سکتا، جسے صرف اللہ ہی ذاتی طور پر جانتا ہے، اور مذکورہ چیزوں کے سوا کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم کر دیا تھا، اور انہوں نے وہ سب کچھ مجھے تعلیم کیا تھا، اور دعا کی تھی کہ میرا سینہ ان تمام علوم کو محفوظ رکھے اور میری پسلیاں انہیں سمیٹ کر قابو میں رکھے۔ خطبہ نمبر 156۔ اس خطبے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عہد مرتضوی تک غربت و افلاس اور سرمایہ داری کا دورہ تھا، اور فساد کا بول بالا رکھنے والے بھی جنت کے امیدوار تھے۔ دھوکہ دے کر اللہ سے جنت حاصل کرنے والے اس وقت کے لوگوں پر لعنت کی ہے، اور شیطانی پر چار ہو رہا ہے۔ صالح کریم نفس، عالی حوصلہ اور پاک و پاکیزہ لوگ ایمانداری سے کاروبار کرنے والوں کو تلاش کرنا مشکل، اور رذیلوں، کمینوں اور بے ایمانوں کی بھیڑ۔ آئیے خطبے میں چلے۔ مولا فرماتے ہیں اے بندگان خدا، تم بھی اور تمہارے باندھے ہوئے تمام امید و آسرے بھی ایک گھڑی سے بندھے ہوئے ہیں، اور تم ایسے قرضدار ہو کہ جن پر قرض کو ادا کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔
ساتھ ہی تمہاری عمریں گھٹتی جا رہی ہیں اور اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ بہت سے جدوجہد اور دوڑ دھوپ کرنے والے گھاٹے میں جا رہے ہیں اور اپنا وقت گنوا رہے ہیں۔ تم لوگ ایسے زمانے میں صبح شام کر رہے ہو جس میں بھلائیاں پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں اور زمانے میں برائیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو ہلاک کرنے میں شیطان کے حرص و طمع بڑھتی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ وہ وقت آ گیا ہے جب شیطان کا سامان مضبوط ہو گیا ہے اور اس کی چالیں عام طور پر پھیل گئی ہیں اور اس کی شکار پھانسا سہل ہو گیا ہے۔ تم جدھر بھی چاہو چاروں طرف کے انسانوں پر نظر ڈال کر دیکھو، چنانچہ کیا تم اس کے علاوہ کچھ اور دیکھ سکتے ہو کہ فقیر اپنے فاقہ مستی کی تکلیف سہ رہا ہے اور رئیس و سرمایہ دار دولت مند اللہ کی نعمتوں کو چھپا رہا ہے، اور کنجوس و بخیل لوگ اللہ کے حقوق ادا کرنے کی جگہ الٹا اپنی دولت کو بڑھانے میں لگا ہوئے ہیں، اور کوئی ہٹ درمی سے نصیحت کو ضائع کرنے کے لیے کان بند کیے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں تمہارے نیک و صالح افراد، اور کہاں گئے تمہارے حوصلہ مند آزاد اور نیک نفس لوگ، اور کہاں ہیں تمہارے پارسا لوگ اور وہ لوگ جو اپنے کاروبار میں اپنی پارسائی برقرار رکھتے تھے اور اپنے مذہب میں بری چیزوں سے دور رہتے تھے؟ کیا وہ سب کے سب اس گھٹیا اور کمینہ جلد باز دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے ہیں؟ کیا انہوں نے اس جلدی سے محروم کرنے والی دنیا کو چھوڑ دیا ہے؟ اور کیا انہوں نے تمہیں اپنے بعد نہایت حقیر اور ایسے گھٹیا لوگوں میں نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جن کی حقارت و ذلت کا تقاضا ہے کہ ہونٹ ان کی مذمت میں بھی ملوث و ناپاک نہ ہو، اور تاکہ ان کا ذکر بھی جاری نہ رہے؟ چنانچہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کے حضور پلٹنا ہے۔ فتنہ فساد چاروں طرف کھل کر پھیل گیا ہے اور ناپسندیدہ اعمال اس طرح چھا گئے ہیں کہ نہ تو انقلاب کے آثار ہیں اور نہ ہی کوئی خود باز رہتے ہیں اور اوروں کی روک تھام کرنے والا ہے۔ کیا تم لوگ انہی اعمال پر یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم اللہ کے پاکیزہ گھر میں ان کے پڑوسی بن جاؤ گے اور تم اس کے پاس اس کے اولیاء کی طرح عزت مآب بن کر رہو گے؟ تم پر ہزار افسوس ہے، تم اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت لینے کی طاق میں ہو، اور سن لو کہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندیاں اس کی اطاعت کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو دوسروں کو بھلائی کے احکام دیں اور خود بھلائی کو چھوڑ دیں، اور دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور خود برائیوں پر عمل کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔